بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت کے لائق صدر محفل اور بے حد محبتوں کے لائق علماء اہل سنت و جماعت، مہمانان گرامی، معززین علاقہ، معلمین، مدرسین اور اس محفل میں تشریف فرما تمام حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج ہم ایسی ایک عظیم اور روحانی شخصیت، عاشق رسول، محب اہل بیت و صحابہ، حضرت قبلہ میاں امانت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح اور فتوح کو ایصال ثواب کے لیے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر بندے کو اس قسم کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب وہ عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں چلے جائیں تو دنیا ان کے جانے کے بعد بھی ان کی تعریف کرتی ہے۔ خوش بخت ہیں جماعت اہل سنت کے تمام عہدیداران اور میاں صاحب کے صاحبزادگان، جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام و انصرام فرمایا۔ ہم سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو ہمارے نظریات ہیں ان کو ان سے بھی بڑھ کر جزائے جزیل عطا فرما، ان کی قبر کو منور فرما، کیونکہ یہ دعائیہ کلمات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ رسمی نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی محبت میں میاں صاحب نے ساری زندگی بسر کی، جتنے اچھے عمل بھی بندہ کرے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول تب ہوتے ہیں جب عمل کرنے والے کا دل محبت محبوب سے منور اور روشن ہو۔ اگر مدینے والے آقا کی محبت کا نور اس کے دل میں نہیں ہے تو کوئی عمل مقبول نہیں۔ نمازیں بھی مردود ہیں، نماز کو بھی رنگ تب لگتا ہے جب مدینے والے کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھتا ہے اور محبوب کے تصور میں نماز پڑھتا ہے۔
اسی لیے آقا نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو تم، مگر یہ نہیں کہ جس طرح تمہاری مرضی ہے پڑھتے رہو، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح پڑھو۔ ایمان سے بتاؤ، ہم جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں ہم نے آقا کو دیکھا ہے نماز پڑھتے؟ تو جب ہم نے نہیں دیکھا، آقا نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ آقا کا فرمانا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آقا کی نماز نہ دیکھ سکتے ہوتے تو حکم نہ دیتے، کیونکہ تکلیف ما لا یطاق شریعت میں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم دیکھ سکتے ہیں مگر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کسی مرشد کامل کا دامن تھامیں گے تو محبوب کی نماز نظر آئے۔ یہ مرشدین کاملین جو ہیں یہ ہمیں آقا کی ادائیں سکھاتے ہیں، جن نے اپنی ساری زندگی آقا کی محبت میں ڈوب کر سرکار کی اطاعت اور اتباع میں گزاری، ان کی اداؤں کو اپناتے ہوئے گزاری۔ اس کا آواز ذرا ہلکا کر دیں، کیونکہ میں بوڑھا بندہ ہوں، اگر آواز تیز ہو نا میرا دماغ کام نہیں کرتا، اور میرا خیال ہے سننے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے، اور پتہ نہ چلے تو فائدہ کیا پھر۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر بندہ اداؤں کو اپنانا چاہے، اگر اتباع کرنا چاہے تو مرشد کامل کے بغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ تشریحات کا وقت نہیں، بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ میاں صاحب عاشق رسول تھے، اسی لیے سرکار کی آمد کے جشن منانے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوتے، اور جب عظمت محبوب سنتے تو بہت خوش ہوتے تھے۔ حضرات محترم جو بھی ان کو مدینے والے کی عظمت سناتا تھا، اور ہمارے آقا ہیں بھی عظمت والے، کیونکہ قبر اسی کی روشن ہوتی ہے جو محبوب کو پہچانتا ہے قبر میں جا کر۔ ہر قبر میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جسم سمیت تشریف لاتے ہیں۔ غور کریں، ہم کہانیاں سنانے والے لوگ نہیں ہیں، ادھر ادھر کی لایانی بات نہیں، اور چونکہ یہ ایک استاد محترم کی محفل ہے، اور پڑھنا پڑھانا تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ معلم اللہ کی ذات ہے، متعلم ہمارے آقا کی ذات ہے، معلم آقا کی ذات ہے، متعلم صحابہ کی ذات ہے، کیونکہ رب نے ہمارے آقا کو پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، بھئی یہاں الرحمن کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا نا اللہ علم القرآن، اللہ نے قرآن پڑھایا، لیکن نہیں الرحمن، کیونکہ علم اللہ اس میں ذات ہے مگر اس میں جلالت ہے۔ اگر جلالت کے ساتھ علم دیا جائے تو علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم تب حاصل ہوتا ہے جب استاد مہربان ہو کر اپنے شاگرد کو پڑھا رہا، جب استاد اپنے شاگرد پر شفقت کی نظر ڈالے گا، جب اس سے محبت کرے گا، جب اس سے رحمت کرے گا، جب اس پہ مہربان ہو جائے گا، تو پھر اپنا علم اپنے شاگرد کو تفویض کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جب میں مہربان ہوا تو قرآن پڑھایا۔ پتہ چلا کہ پڑھانا جو ہے، معلم اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور جناب بندہ، اللہ تعالیٰ نے مفعول ثانی کا ذکر کیا مگر مفعول اول کا ذکر نہیں فرمایا۔ علم القرآن، علامہ افعال قلوب میں سے ہے جو کم از کم دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔
اللہ نے قرآن پڑھایا مگر یہ تو نہیں بتایا نا کس کو پڑھایا. مفعول اول غیر مذکور ہے، پڑھایا اللہ نے مگر کس کو پڑھایا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے محبوب سے پہلے کوئی تھا جو میں اس کو پڑھاتا؟ جب تھا سب سے پہلے میرا محبوب تو پڑھانے والا میں خدا تھا اور پڑھنے والا میرا مصطفیٰ تھا. اب ایمان سے بتائیں جب معلم ہو اللہ تعالیٰ اور متعلم ہو حبیب تو بتاؤ علم میں کوئی کمی رہے گی؟ استاد کامل کا کمال تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے شاگرد کو کمال علم سے نواز دے. تو جب پڑھایا اللہ تعالیٰ نے اور پڑھا محبوب نے اور پڑھا کیا؟ کون سی کتاب پڑھائی اللہ نے؟ وہ کتاب پڑھائی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ کتاب پڑھائی جس میں کل شے کا کھول کھول کر بیان ہے، اجمالی نہیں تفصیلی ہے. کلیات کا صرف نہیں جزیات کا علم ہے. قرآن مجید تمام چیزوں کے علم کو محیط ہے اور وہ کتاب جس میں کل شے کا علم. اور پتہ ہے لفظ شے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی صادق آتا ہے. اللہ بھی شے ہے. کوئی کہہ سکتے ہے کہ اللہ کوئی شے نہیں؟ اور اس کی دلیل میں یاد کرتا ہوں کہ جب رب العالمین نے ہلاکت کا ذکر کیا تو اپنے آپ کو مستثنا فرمایا. کل شین ہالک الا وجہہ، فرمایا ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اس کی ذات باقی. ہلاکت کا ذکر ہوا اپنی ذات کو مستثنا فرمایا، لیکن جب علم کی بات آئی تو اپنی ذات کو بھی مستثنا نہیں فرمایا. فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتی، اتنے پاگل ہو تم. جب میرا علم بھی محبوب کو ہے تو اور کون سی شے ہوگی جس کا علم میرے محبوب کو نہیں ہو؟ اگر کسی کو کوئی علم نہ ہو تو وہ کوئی اور ہو سکتا ہے. میرا محبوب تو میرے علم کا شاہکار ہے. اگر علم خدا دیکھنا ہو تو علم مصطفیٰ دیکھو، کیونکہ میری ذات کی برہان بھی مصطفیٰ ہے اور میری صفات کی برہان بھی مصطفیٰ ہے. اسی لیے پڑھنا پڑھانا بڑا ایک پاکیزہ منصب ہے. جناب بندہ ہمارے آقا فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. ایک بندہ ساری رات عبادت و ریاضت میں گزارے، تسبیحات و تحلیلات میں گزارے، ذکر و فکر میں گزارے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہوئے گزارے، اور ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک لمحہ علم پڑھائے، علم، فرمایا اس کی ساری رات کی عبادت سے یہ ایک لمحہ افضل. تدارس العلم ساعۃ من اللیل. اور جب تمام لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اور یقیناً وہ معلم تھے اور معلم بھی عجیب تھے، یہ متعلمین پر مہربان تھے. آج ان کے متعلم، ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. حضرات محترم، مگر جس درجے کا بندہ بھی ہو، ہمارے آقا فرماتے ہیں مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ ان اللہ تعالی لا یدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال. فرمایا میت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے موت کی نسبت ہو جائے یا ہونی ہو. اللہ تعالی نے قرآن میں ہمارے آقا کو بھی میت فرمایا ہے یا نہیں؟ فرمایا انک میت و انہم میتون. آپ بھی میت ہیں اور وہ بھی میت. تو بتاؤ بھائی، میت اسی کو کہتے ہیں جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ کچھ کر سکے، بالکل بے بس ہو گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، اسی کو میت کہتے ہیں. اگر اسی کے تو پھر رات رب العالمین بات کس سے کر رہا ہے؟ اور مرتے تو میرے نبی کے نوکر نہیں، اللہ کی قسم
مرتے میرے آقا کے نوکر بھی نہیں مرتے، وہ بھی قبروں میں زندہ ہیں، قبروں میں زندہ ہیں، تو سرکار کا کیا کہنا؟ موت کی نسبت ہمارے آقا سے ہے، مگر یہ کوئی نہ کہے کہ ان سے بھی موت کی نسبت، ہم سے بھی موت کی نسبت۔ مدینے والے کی موت اور ہے، تیری میری موت اور ہے، اللہ کے بندوں کی موت اور ہے۔ یا رسول اللہ، جناب آپ غور کیجئے، امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج نہیں ہوتا۔ نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں ہوتی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو آپ کی امت کتنی ہے؟ فرمایا کتنی والے چلے گئے؟ آقا آپ کی امت؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ۔ میں کہانیاں نہیں سناؤں گا، چند لمحات آپ کے لوں گا، مگر قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی، کیونکہ قرآن فیض ہی ان کو دیتا ہے جن کے دل میں مدینے والے کی محبت ہو، حدیث کا نور بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ مرکزی چیز میرے آقا کی محبت ہے، اور جن کو محبت محبوب نصیب ہوئی ان نے تو مدینے کے گلی کے کتوں کا بھی احترام کیا۔ چہ جائے کہ میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والوں پر اعتراض کریں، نبی کے ذکر کے ٹکڑوں پہ اعتراض کریں، محبوب جن کو اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھریں اور دیکھنے والے کہیں نعم المرکب۔ جناب صحابہ کی نگاہ پاک ہوتی تھی سواری پر، فرماتے وہ صحابہ یہ کہتے نعم المرکب، مگر میرے آقا کی نگاہ ہوتی تھی راکبین پر، فرماتے نعم الراکب۔ میں صحابہ کی نظروں کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں، وہ ہمارے آقا بھی ہیں، ہمارے مقتدا بھی ہیں، ہمارے امام بھی ہیں، ہماری ایمان کی جان بھی ہے۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ بھی قبر میں چھتر کھاتا ہے، جو اہل بیت کا بغض دل میں رکھے اس کی قبر بھی جہنم کا گڑھا بنتی ہے، جنت کا باغ اسی کی قبر بنتی ہے۔ جو نبی کے صحابہ کا بھی احترام کرے اہل بیت سے بھی محبت جناب غور کریں، صحابہ فرماتے نعم المرکب، سواری کتنی پیاری ہے۔ ہمارے آقا فرماتے نعم الراکب، سواروں کو بھی تو دیکھو نا، ایمان سے بتاؤ جن کے قدموں کے نیچے عرش ہے ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والوں کا مقام کیا ہو؟ ہمارے آقا کے قدم اوپر ہیں، عرش نیچے ہے۔ عرش تو وجود میں آنے کے لیے بھی محتاج ہے میرے مصطفیٰ کا۔ جناب بندہ، جس نبی کے قدموں کے نیچے مٹی ہے اور اللہ اس کی قسمیں اٹھائے، لا اقسم بہذا البلد، قدم لگے ہمارے آقا کے زمین پر۔ پہلی امتیں ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھیں، اگر وقت آتا عبادت کا معبد میں پہنچنا پڑتا تھا، مگر جب سے میرے آقا کے پاک قدموں کو زمین نے چوما اس کی قسمت بدل گئی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اب زمین مسجد بھی بن گئی، طہور بھی بن گئی۔ طہور کسے کہتے ہیں؟ جو طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو۔ میں تو جا رہا ہے، وضو تیرا ٹوٹ گیا، ہمارے وضو ٹوٹتے ہیں، حسین پاک کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کی قسم، پتہ ہے وہ اس اماں جان کے بیٹے ہیں جو اماں جان کے شکم اطہر سے جب حسن مجتبیٰ جیسی ہستیت، حسین پاک جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی، ولادت کے بعد نماز کا وقت آتا، سیدہ زہرا پاک کھڑی ہو کے نماز پڑھتی، بچہ جلتی، وضو نہیں ٹوٹتا۔ مجھے بتا جس کی اماں کے وضو کا یہ مقام ہے، اس کی اولاد کی وضو کا کیا مقام ہے؟ اور پتہ ہے والد کی عظمت، والد کا مقام،
ہمارے آقا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. یہ مسجدیں بھی یہی عالم آخرت میں مفید ہیں جن پر الصلاۃ والسلام لکھا ہوا ہو. یہ من گھڑت درود نہیں ہے، اللہ کا حکم اسی درود کا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل کے ساتھ میں یہاں دلائل کے انبار لگا دیتا. آخر 11ویں کا لنگر کھاتا ہوں، جیسا ویسا تھوڑا میلاد کا تبرک کھاتا ہوں، جماعت اہل سنت کا خادم ہوں. جس جماعت کے صدر امیر تمہارے اس علاقے کے میاں صاحب تھے رحمت اللہ. جناب بندہ مسجد نبوی شریف ہے، سرکار بیٹھے ہیں، ساتھ ہی مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ، کرم اللہ وجہہ، یہ صرف علی پاک کی شان ہے. کیونکہ حضرت سیدنا پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کا شہریار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، آپ راوی ہیں، فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت، ارے علی کا چہرہ دیکھا کرو عبادت ہے. حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں ان نظر الی وجہ علی عبادت، اور جناب بندہ سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کیا کرو عبادت ہے. تو کہاں پھر رہا ہے؟ خیر میں آج ذکر رہا ہوں، مسجد نبوی شریف ہے، سرکار بیٹھے ہیں، ساتھ مولا علی بیٹھے ہیں. ہمارے آقا فرمایا یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک. غور کیجئے، فرمایا علی، اور جس کو عظمت علی سن کر جس کا دل تنگ ہو وہ لعنتی ہے، جس کا دل خوش ہو وہ جنتی ہے. کیونکہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، فرمایا یحب علی مومن ویبغضہ منافق. جس کے دل میں بغض علی ہے وہ منافق ہے، جس کے دل میں محبت علی ہے وہ مومن ہے، اور مومن ہی تو تمام نعمتوں کا حقدار ہے. اس لیے جناب بندہ صحابہ بھی فرماتے تھے ہم نے دیکھنا ہوتا نا کہ یہ منافق ہے یا مومن تو ہم علی کی عظمت چھیڑ دیتے. اگر اس کی پیشانی پہ شکن آتا ہم کہتے یہ خبیث بیٹھا ہے، اگر وہ کھلکھلا جاتا ہم کہتے یہ طیب بیٹھا. مسجد نبوی شریف ہمارے آقا فرماتے ہیں یا علیو لا یحل لأحد، علی کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں. توجہ ہے نا، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں. لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ کا. فرمایا جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، آپ سارے جانتے ہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے. فرمایا جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے اس مسجد میں آنا لا یحل لأحد، کسی ایک کو بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کیے مسجد میں آئے. جب غسل واجب ہوتا ہے کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے. غیری وغیرہ، علی میرے اور تمہارے سوا، علی میرے اور تمہارے سوا. پتہ چلا وہ کیفیت جو تمام افراد انسانیہ کو عارضی ناپاکی جسمانی لاحق کرتی ہے، وہ کیفیت نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے. نہ علی کا وضو ٹوٹتا ہے، نہ سیدہ زہرا کا وضو ٹوٹتا ہے، نہ ان کے صاحبزادے نہ حسن کا وضو ٹوٹتا ہے، نہ حسین کا وضو ٹوٹتا ہے.
اور شہید تو ویسے بھی عظمت والا ہے. شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو تو کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کا جنازہ پڑھ کے دفن کیا جاتا ہے. کیوں؟ فرمایا تمہارے پانی میں اتنی طہارت نہیں جتنی شہید کے خون میں طہارت ہے. کیونکہ تمہارا پانی تو ظاہری گندگی کو دھو دیتا ہے نا، شہید کا خون ظاہر کو بھی دھوتا ہے، باطن کو بھی دھوتا ہے. شہید شہادت کے بعد ایسے بن جاتے ہیں جیسے اپنی اماں کے شکم سے اب پیدا ہوا. اور کیجئے جناب بندہ، یہ وہ عظمت والے، وہ پاک لوگ ہیں جن سے میرے آقا پیار کرتے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے محبوبوں سے پیار کیا جائے. وہ فصلی بٹیرا ہے جو میرے نبی کی نسبت کا احترام نہیں کرتا. خدا کی قسم، مومن وہی ہے جو نبی کی نسل کا احترام کرے. اور پتہ ہے یہی محبت محبوب ہی تو پوچھی جاتی ہے موت کے بعد. موت کے بعد پہلا مرحلہ کیا ہے بھائی؟ قبر ہے نا. تو قبر میں کیا پوچھا جاتا ہے؟ نمازوں کی بات قبر میں نہیں، حج زکوٰۃ کی اعمال کی بات قبر میں نہیں، وہ عالم حشر میں ہوگی. قبر میں صرف اور صرف مدینے والے کی محبت پوچھی جاتی ہے. ہمارے آقا مدینے والے علیہ الصلاۃ والسلام جسم سمیت ہر قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں. علماء جلوہ فرمائیں. پوچھا جاتا ہے یعنی ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اب میاں صاحب جو ساری زندگی صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، آقا کا میلاد مناتے رہے، محبوب کی آمد کی خوشیاں مناتے رہے، سرکار کا ذکر ہر وقت کرتے اور کراتے رہے، جس بندے کا شغل ہی یہی رہا ہو کہ آقا کی محبت کو سن، عظمت کو سن کر جو کھلا جائے، جب قبر میں جائے اور اسی آقا کے بارے پوچھیں، اللہ کی قسم عاشق رسول قبر میں جاتا ہے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے. جو محمد کو پہچان لیتا ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، اور پہچانتا وہی ہے جس کے دل میں محبت ہو. ابو جہل نہیں پہچان سکا، ابو لہب نہیں پہچان سکا. جنہوں نے پہچانا، کوئی صدیق اکبر ہو گیا، کوئی فاروق اعظم ہو گیا، یا رسول اللہ. اور کیجئے. اسی لیے تو ہمارے آقا چونکہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں، چاہے مرد ہے یا عورت، ہر امتی جنت میں جائے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رب نے قرآن میں فرمایا ہر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں مبتلا کرے محبوب برداشت نہیں کرتے. اور وہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا جو چیز تمہیں مشقت میں مبتلا کرے وہ کیا چیز ہے؟ ان تدخلوا النار، تمہارا جہنم میں جانا محبوب پہ گنا گزرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حریص علیکم اے ان تدخلوا الجنہ تھا، محبوب تمہارے جنت میں جانے کے حریص ہیں کہ یا اللہ میرا ہر غلام، میری ہر کنیز جو میرے ہیں وہ جہنم میں نہ جائیں، جو میرے ہیں وہ جنت میں جائیں. رب نے فرمایا پیارے قبر میں آپ جائیں، دیدار تم کراؤ، قبر کو گلزار میں بناؤں گا. کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی. جس مومن نے محبوب کا دیدار کیا یا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا، جہنم اس کو چھو بھی نہیں سکتی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جہنم اس کو چھو بھی نہیں سکتی. اور محبوب قبر میں جلوہ فرما ہوئے. پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول
فی ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ ہے، معلمین اساتذہ پروفیسر جلوہ فرما ہیں اور علماء جلوہ فرما ہیں۔ ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، ھذہ ہی اس میں اشارہ ہے، اور پتہ ہے اس میں اشارہ کیسے مشار الیہ کا متقاضی ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ کیسا ہونا چاہیے؟ مشار الیہ وہ ہو جو محسوس بھی ہو اور مبصر بھی ہو، محسوس بھی ہو اور مبصر بھی ہو۔ محسوس اس کو ہاتھ چھو سکے، مبصر اس کو آنکھ دیکھ سکے۔ اگر ھذہ ہی سے اشارہ ہے تو قریب بھی ہو، تو پھر قریب بھی ہو۔ تو ہمارے آقا ہر قبر والے سے کروڑوں بندے بیک وقت قبروں میں دفن ہو جائیں مختلف علاقوں میں، اللہ نے ہمارے آقا کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ہر قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، جسم سمیت ہوتے ہیں۔ ویسے تو آقا بذات ہی پوری کائنات میں ہر آن اور ہر لمحہ جلوہ فرما ہیں، بے حقیقت ہی بے روح ہی جلوہ فرمایا۔ اگر جلوہ فرما نہیں تو پھر تو مذاق کر رہا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر نمازی پڑھتا ہے یا نہیں؟ چاہے وہ سمندروں میں نماز پڑھ رہا ہو، وہ فضاؤں میں نماز پڑھ رہا ہو، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ غاروں میں نماز پڑھ رہا ہو، گھر میں ہو، حجرے میں ہو، مسجد میں ہو، جنگل میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر نمازی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نماز بھی 24 گھنٹے پڑھی جا رہی ہے، ایک جگہ ایک وقت میں، پھر 1 منٹ بعد پھر پڑھی جا رہی ہے۔ ہر نمازی کے پاس مدینے والا جلوہ فرما ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علی النبی نہیں کہتا، السلام علیہ نہیں کہتا، علیکہ صرف محبوب کو سلام۔ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، سرکار کو سلام کرو نماز پڑھتے ہوئے، قوم نہیں کہنا، کیونکہ عبادت میری ہو رہی ہے، سلام اوروں کو کرو۔ تو مولا تیرے محبوب کو تو کرے، میں محبوب کوئی اور ہے۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا، میں نہیں کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تشریحات کا وقت نہیں، کیونکہ بہت وقت ہو چکا ہے، اور کیونکہ آج جمعہ کا دن بھی تھا، تو جمعے کے دن ہمیں بہت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ میں 3 مسجدوں میں جاتا ہوں، تیسرے میں جا کے جمعہ کی نماز پڑھاتا ہوں، پھر وہاں سے فارغ ہو کے چلا۔ تو بہرحال یہ میرا شوق تھا، مجھے کہا تھا میرے احباب نے کہ آپ بیٹھے رہیں، جب ٹائم آئے گا تو بلا لیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں محفل میں بیٹھوں، میں آیا ہی میاں صاحب کے لیے، تو اس لیے محفل میں بیٹھوں گا، ان کی باتیں سنوں گا، ان کی باتیں کروں گا۔ تو حضرات محترم غور کیجئے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا ہے، اور اللہ کی قسم موت کے بعد قبر میں عقیدہ پوچھا جاتا ہے۔ یہ کون ہیں جو تیرے سامنے جلوہ فرما ہیں، ان کے بارے تو کیا کہتا تھا؟ ماضی استمراری، ماضی یہ نہیں ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا ہے نا، کیا کہتا تھا۔ اب یہاں عظمت مصطفیٰ سنا، اور پھر سنائے گا یا نہیں سنائے گا؟ اور میاں صاحب گئے جن نے ساری زندگی میرے آقا کی عظمتوں کے محفلیں سجائیں، دیکھو نا کتنی خوبصورت مسجد بنوائی، اور مسجد میں لکھا گیا ہے بلغ العلا بکمالہ۔ یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بنائے ہوئے شعر ہیں،
اور اس کی تکمیل خود مدینے والے نے کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے 3 مصرے بنائے، بلغ الاولی بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع نہیں آ رہا تھا ذہن میں، سرکار نے دیدار کرایا۔ شیخ سعدی تیری عظمت پہ قربان، جو کہتا ہے یک جاں چکند سعدی مسکین کے 2 سجاں، سازین فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ رہے یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے جسم و جان کے مجموعے کے ساتھ اب عالم دنیا میں بھیجا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو چاہے تو مجھے 200 مرتبہ بھی زندہ کر کے بھیج سکتا ہے۔ اگر تو 200 مرتبہ بھی بھیجے اور ہر مرتبہ تو پوچھے سعدی اب کیا چاہتے ہو، سعدی اب کیا چاہتے ہو، سعدی اب کیا چاہتے ہو، میں ہر مرتبہ یہی کہوں گا، تیرے محبوب کی گلی کا کتا ہو اور میں قربان ہو جاؤں، تیرے محبوب کی گلی کا کتا ہو اور میں قربان ہو جاؤں۔ شیخ سعدی اور وہی کہتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جن کو سرکار نے زیارت کرائی، اور اس ربائی کا چوتھا مصرع سرکار نے بتایا۔ چوتھا مصرع سوچ رہے تھے نا، آقا نے فرمایا لکھو صلو علیہ وآلہ۔ اب ہمارے نعت خواں نعت سنائے نا، جو درود پڑھتے ہیں وہ آل پہ نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ مولوی جو آل کے دشمن پیدا ہو گئے ہیں وہ کیوں پڑھیں آل پر درود؟ اور سرکار ماتے ہیں مجھے وہ درود پسند ہی نہیں جس میں آل کا ذکر نہ۔ ہمارے نعت خواں پڑھیں گے نا، کہیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ارے ہے تو نعت خواں محبوب کی آل پہ نہیں پڑھتا؟ پھر نماز میں بھی نہ پڑھ، مزہ آئے نماز میں بھی پڑھ اللہم صلی علی محمد، بس وعلی آل محمد نہ کہہ پھر دیکھ فرشتے تجھے جوتے کیسے مارتے ہیں۔ حضرات محترم، آقا فرماتے ہیں مجھے وہ درود پسند نہیں جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چوتھا مصرع آقا نے فرمایا، چوتھا مصرع پڑھو صلو علیہ وآلہ، کہ محبوب پر بھی درود بھیجو، آل پر بھی درود بھیجو۔ ٹھیک ہے نا؟ وہی شیخ سعدی کہہ رہے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ، کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا، بنی فاطمہ، ابن کی جمع ہے بنین، اور جب جمع کی اضافت ہوتی ہے کسی اسم کی طرف تو نون جمع والا گر جاتا ہے، اس لیے بنین فاطمہ نہیں بنی فاطمہ۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ الزہرا کی اولاد کا، کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ تجھے واسطہ ہے فاطمہ الزہرا کی اولاد کا، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اگر دعوت رد کنی بر قبول، تو مالک ہے، تو بے نیاز ہے، تیری مرضی میری دعا کو قبول کر یا نہ کر، تو مالک ہے۔ لیکن تیری بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، منو دست و دامان آل رسول، میں ہوں آل رسول کے دامن سے وابستہ، میں ہوں آل رسول کے دامن سے وابستہ۔ جس کو میرے آقا کی آل سے محبت نہیں ہے نا، اس کو سمجھو یہ ٹھگ ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ مخلص محب وہی ہے جو نبی سے بھی پیار کرے، آل نبی سے بھی پیار کرے۔ حضرات محترم، جو میرے آقا کو پیارے ہیں ہمیں کیوں نہ پیارے ہیں؟ جو اہل بیت خاص ہیں
ساری اہل بیت کو سلام، مگر جن کو نبی خاص فرما دیں، حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مراحل من شعر اسود وجعل حسن فادخلہ ثم جعل حسین ودخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفي رواية آخر ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اب تشریح کا وقت نہیں، کیوں میں بیٹھا بیٹھا بھی بہت تھک گیا ہوں اور گفتگو کرتے ہوئے بھی تھک جاتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ابھی حضرت میرے خیال ہے اپنے فرما رہے تھے 62 سال کا ہو گیا ہوں، آپ نے فرمایا تھا 62 سال، اور میں 74 سال کا ہوں، میں اس وقت 74 سال کا ہوں، اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ 74 سال کا بندہ اور بول رہا ہو۔ حالانکہ یہ شوگر ایک ایسی موذی مرض ہے جو نسیان لاحق کرتی ہے حقیقت۔ اب ہمیں جو حدیثیں روزانہ پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے گزر گئی، کبھی ذہن میں نہیں آتی۔ اچھا، کل میں میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام یاد کرتا رہا کہ یار پتہ نہیں میاں صاحب کا نام کیا تھا، بہت یاد کرتا رہا بہت، لیکن میرے ٹیلی فون میں ان کا نمبر درج ہے، میں نے پھر ٹیلی فون کھولا دیکھا، پھر مجھے نام یاد آیا، کیونکہ شوگر کی یہ بیماری ایک ایسی ہے جو نسیان لازماً لاحق کر دیتی ہے۔ تو جناب بندہ، یہ ہماری ہمت ہے اور محبت ہے میاں صاحب سے کہ میں آج ان کی محبت کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں، اور اس مسجد میں آؤں گا تو ان کی محبت لے کے آؤں گا، کیونکہ ایسی پیاری خوبصورت سونی مسجد جو بندہ بنائے بنواتا ہے، الدال علی الخیر کفاعل ہی، اگر اوروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرے تب بھی یہ عمل اس کا اپنا ہے۔ اور ابھی علامہ صاحب آپ کو حدیث سنا رہے تھے نا کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، میں جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوائے، نام نمود کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوائے، بنا اللہ لہو، بنا دیا اللہ نے اس کے لیے بیتن فی الجنہ، جنت میں گھر۔ اب ایمان سے مناؤ، جنت میں کافر بھی جائے گا؟ کیوں جی؟ جنت میں کافر جانا کیا، وہ کافر کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، وہ تو مرتے ہی جہنم میں، اس کی تو قبر جہنم کا گڑھا ہوگی، آخرت میں بھی جہنم میں پڑا ہوگا۔ جنت تو ہے ہی میرے نبی کے غلاموں کے لیے، نبی کے عاشقوں کے لیے۔ تو جناب، جس کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنا دیا، اب کافر تو جنت میں جا نہیں سکتا، مومن ہی جاتا ہے نا، تو جس کے لیے اللہ گھر بنوا دے اس کو گھر بسانے کی توفیق بھی دیتا ہے جناب، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا جنت میں جائے گا، اپنے گھر کو بسائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اچھا حضرت صاحب میاں صاحب کے بڑے بھائی ہیں، فرما رہے ہیں بچوں کو قرآن پڑھاؤ مگر صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے نا، صرف قرآن پڑھنا پڑھانا کوئی فائدہ نہیں، عاشقوں کے پاس پڑھاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو پڑھاؤ بچوں کو، قرآن پڑھاؤ، قرآن کا مفہوم پڑھاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ۔ یہ تو دور جو ہے بڑا اعلیٰ قسم کا دور ہے نا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں قرآن بھی آتا ہے، حدیث بھی آتی ہے،
اور ہمارے بڑے بڑوں کو تو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، اور کہو نا کہو جی خاتم النبیین وہ بھی نہیں آتا، اور کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی نہیں آتا، پھر کیا فائدہ اس دنیا داری کا، اس منصب کا، اس دنیاوی ترے کا کیا فائدہ جو تجھے جہنم میں لے جائے؟ جنت میں وہ جاتا ہے جو قرآن پڑھے اور محبت محبوب میں گم ہو کے پڑھے۔ حضرات محترم، میاں صاحب جب عالم قبر میں گئے ہوں گے نا تو قبر تو پہلے ہی جنت کا باغ بنی ہوتی ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہے، صحیح عقیدہ، تو اللہ کی قسم وہ مرنے کے بعد قبر میں بعد میں جاتا ہے، قبر جنت کا باغ پہلے بن جاتی ہے، اس کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیں جنازہ فرض ہے یا نہیں؟ فرض کفایہ، کفایہ کیوں ہے بھئی؟ اب میت ہے راجہ جنگ میں، تو امریکہ والے یہاں کیسے جنازہ پڑھنے آئیں گے؟ اگر فرض عین ہو تو پھر سب کو پڑھنا پڑے گا، اس لیے کفایہ ہے کہ جہاں میت ہے وہاں والے کچھ لوگ پڑھ لیں، سب کی طرف سے ادا ہو پوری دنیا، لیکن ہے فرض۔ اور جنازہ پڑھنا کس کا ہے؟ اور چلو یار کوئی نہیں، بس ایک کا بندہ ہے اس لیے پڑھ لیں گے، چاہے وہ صحابہ کے خلاف بکواس بھی کیوں نہ کرتا ہو، چاہے وہ آل بیت اطہار کے خلاف وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے، تو بتاؤ پھر اس کا جنازہ پڑھو گے جو یزید کی تعریف کرے؟ ہمارے رب نے فرمایا ہے جنازہ نہیں پڑھنا بعد عقیدہ کا، قرآن میں ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، فرمایا کسی بد عقیدہ کی موت پر اس کا جنازہ مت پڑھنا، جنازہ میں نے بنایا ہے بخشنے کے لیے، ہو میرے محبوب کا گستاخ اور میں اللہ اس کو بخشوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو نے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی تجھے بھی مردود کر دوں گا، اس کے لیے دعا مانگ، اس کا جنازہ پڑھ جو میرے نبی کی محبت میں مرا ہو۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ولا تقم علی قبرہ، گستاخ کی قبر پہ بھی مت جانا، جنازہ بھی نہ پڑھنا، گستاخ کی قبر پہ بھی مت جانا۔ تعرف الاشیاء باضدادھا، پتہ چلا عاشقوں کا جنازہ بھی پڑھو، ان کی قبروں پہ بھی جاؤ اور زیارت بھی کرو، دعائیں بھی مانگو۔ اب دیکھو میاں صاحب جیسا عاشق رسول بندہ اور صحیح العمل بندہ، جن نے ساری زندگی ایسا عمل کیا کہ ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، اب ان کی اولاد کے لیے یہ نعمت ہے، جمعہ کے دن جا کے ان کی قبر کی زیارت کریں، گناہ معاف۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے من زار قبر ابویہ یوم الجمعۃ او احدہما غفر لہ وکتب برا، فرمایا جو جمعہ کے دن جا کر اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، یا ایک کی قبر ہے ایک کی زیارت کرے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے نیکوں میں لکھ دیتا ہے، مگر ماں باپ بھی صحیح العقیدہ ہوں، یہ نہیں کہ انہوں نے قبروں میں کان پکڑے ہوئے ہوں اور تو جائے۔ صحیح العقیدہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو جمعہ کے دن جا کے، میرے نبی پاک نے فرمایا تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ تجھے نیکوں میں ملا دے۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ میت جو ہوتا ہے نا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مگر ہمارے آقا کی موت ہمارے آقا کی محتاج ہے، حیات محتاج ہے۔ ہمارے آقا نہ موت کے محتاج ہیں نہ حیات کے۔ تشریح کا وقت نہیں اور وقت بھی بہت ہو گیا ہے، آپ کی ہمت ہے کہ آپ لوگ اتنی دیر بیٹھے ہیں، اس لیے میں اب تشریحات کی طرف نہیں جاتا، ورنہ آپ کو بتاؤں ایک ایک بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں کہ سنی جو کچھ کرتے ہیں
یہ قبروں کے سجدے کی بات نہ سمجھ لینا، وہ ممنوع ہے، سجدہ نہیں کرنا۔ قبر پہ حاضری دو، قبر والا تمہیں دیکھ رہا ہے، قبر پہ جا کے دعا مانگو، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ ینتظر دعوتن، قبر والا دعا کی انتظار کرتا ہے، تلحقہ من ابن او امن او والدن او صدیق ثقۃ، اس کی اولاد دعا مانگے، اس کے ماں باپ دعا مانگیں، اس کے دوست احباب دعا مانگیں، یہ دعا قبر میں اس کے پاس پہنچتی ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری دعا جب اس کے پاس پہنچتی ہے نا، ان اللہ لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال، زمین والوں تمہاری دعاؤں کے بدلے اللہ قبر والوں کی قبروں میں رحمت کے پہاڑ داخل کرتا ہے۔ ان ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار لهم، دنیا میں رہنے والوں کا ہدیہ قبر والوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور بخشش کی دعا۔ اسی لیے تو ہم ہر وقت کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر، کہتے ہیں۔ اور جس کی اولاد نمازی نہیں ہے، بس صرف ابا جی نے جو کچھ چھوڑا اس کو ہڑپ کیا، اس پہ قبضہ کیا، اور نہ نماز پڑھی نہ کوئی نیک عمل کیا، کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کا؟ اولاد وہ مفید ہے جو ماں باپ کے جانے کے بعد نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نیک عمل کرے، نیک باتیں کرے، جناب بندہ نیک رہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہرحال اگر گفتگو ہوتی رہے تو یہ ختم ہونے والی نہیں، بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجوں کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو منور و روشن فرمائے، اور انہیں عالم برزخ میں راحتیں عطا فرمائے۔